سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال پر حکومت نے 7 دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا اور کانگریس سمیت کئی جماعتوں نے اپنے پروگرام منسوخ کر دیے۔ ملک بھر سے عوام اور رہنماؤں کی جانب سے تعزیت اور خراج تحسین کا سلسلہ جاری ہے۔ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے آخری دیدار کے لیے متعدد اہم شخصیات ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے منموہن سنگھ کے جسد خاکی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے علاوہ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر، کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور کانگریس کی پارلیمانی پارٹی کے صدر سونیا گاندھی بھی منموہن سنگھ کی رہائش گاہ پہنچی اور ان کے آخری دیدار کیے۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے بھی اپنی والدہ کے ساتھ سابق وزیر اعظم کو ان کی رہائش گاہ پر خراج عقیدت پیش کیا۔ تمام رہنماؤں نے منموہن سنگھ کی خدمات کو سراہا اور انہیں یاد کیا۔ وہیں دوسری طرف سیاست نیوز ایڈیٹر و مدیر اعلیٰ جناب زاہد علی خان صاحب اور رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان صاحب نے بھی سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر جناب زاہد علی خان صاحب اور جناب عامر علی خان صاحب نے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے دور اقتدار کو یاد کرتے ہوئے ملک اور پارٹی کے لیے ان کی بہترین خدمات کو یاد کیا اور ان کی سراہنا کی۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسر اویسی نے بھی سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے انتقال پر اظہار رنج کیا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ ان کے انتقال کی خبر سن کر واقعی دکھ ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں انہیں ہمیشہ واحد وزیر اعظم کے طور پر یاد رکھوں گا جنہوں نے اقلیتوں اور پسماندہ طبقات سمیت ہندوستان کے پسماندہ طبقوں کی بہتری کے لیے مخلصانہ کوششیں کی۔ انہوں نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ارکان خاندان سے اظہار تعزیت کیا۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کا کل رات انتقال ہو گیا۔ ان کی آخری رسومات 28 دسمبر کو انجام دی جائیں گی۔ تلنگانہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے انتقال کے پیش نظر آج بند رہیں گے۔ واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کل رات طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ حیدرآباد میں فارمولا ای ریس کے دوران مبینہ مالی بے ضابطگیوں کے سلسلے میں اے سی بی کیس کو منسوخ کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے ٹی آر کی درخواست پر آج سماعت کرے گی۔ کے ٹی آر جو مبینہ طور پر اس کیس میں اہم ملزم ہے کو 30 دسمبر تک بغیر کسی گرفتاری کے پہلے ہی راحت دی گئی تھی۔ عدالت اے سی بی اور شکایت کنندہ میونسپل سیکریٹری دانا کشور کے جوابی حلف ناموں کا بھی جائزہ لے گی۔ سی پی آئی کے قومی سیکریٹری ڈاکٹر کے نارائنا نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایسی فلموں کی حوصلہ افزائی کرے جو سماج کی بھلائی کے لیے تیار کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ عام طور پر ایسی فلمیں حکومت کی سرپرستی حاصل کر رہی ہے جو سماج کے لیے فائدہ مند سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماج کے لیے بہتر پیام سے متعلق فلموں کی حوصلہ افزائی نہ ہونے کے نتیجے میں پروڈیوسرز فلموں کی تیاری سے قاصر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عام طور پر کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری سے فلم کی تیاری کے بعد شائقین پر اضافی بوجھ عائد کیا جا رہا ہے۔ بینیفٹ شو کے نام پر ٹکٹ کی شرح میں اضافہ اور ٹکٹوں کی بلیک میں فروخت کے ذریعے آمدنی حاصل کی جا رہی ہے۔ حکومت کی سرپرستی حاصل کرتے ہوئے ٹکٹوں کی شرح میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ سماج کے لیے موزوں فلموں کے بجائے جرائم کی حوصلہ افزائی کرنے والی غیر اخلاقی فلموں کی حکومت حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ سندل کی لکڑی کے اسمگلر پر تیار کی گئی فلم پشپا 2 کی حوصلہ افزائی کی گئی جبکہ یہ فلم تشدد کی حوصلہ افزائی کا سبب بن سکتی ہے۔ حکومت کو فلم انڈسٹری سے زیادہ سماج کی بھلائی کی فکر کرنی چاہیے۔ تلنگانہ میں اندرما اندلو اسکیم کے لیے داخل کی گئی درخواستوں کی جانچ اور سروے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ 8,54,000 درخواستوں کی جانچ اور سروے کا کام سنکرانتی سے قبل مکمل کر لیا جائے گا۔ اندرما اندلو اسکیم پر عمل آوری کے سلسلے میں حکومت نے بجٹ مختص کیا ہے تاکہ اسکیم میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ بتایا جاتا ہے کہ اسکیم کے تحت ایسے غریب خاندانوں کو ترجیح دی جائے گی جن کے پاس اراضی موجود نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سروے میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ درخواست گزاروں میں زیادہ تر ایسے خاندان ہیں جو اپنی اراضی سے محروم ہیں اور کرائے کے مکانات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر بغیر آپریشن اور بنا پین کے ادویات کے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیکشن سے کمر اور گھٹنوں کے درد کا شرطیہ علاج۔ ڈاکٹر پرکاش گڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن اروا انٹرونشنل پین فزیشین جیسے تجربے کار ڈاکٹرز
25,000 سے بھی زائد مریضوں کا کامیاب و اطمینان بخش علاج۔ رابطہ کیجیے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر، منی کنڈا اور دلسنگھ نگر، حیدرآباد۔